بیٹی پیدا کرنے پر شفیقہ کو شوہر نے طلاق دے دی تو وہ بھائی کی چوکھٹ پر آ گئی تو سارا دن بھابھی اسے بد چلن کے تانے دیتی رہتی اور اس کی بیٹی بھوک سے روتی رہتی اور بھابھی 2 گھونٹ دودھ تک نہ دیتی تو وہ ہمسائی سے دودھ لا کر پلاتی۔ ایک دن بھائی گھر آیا تو شفیقہ بولی، مجھے ایدی سینٹر چھوڑاؤ، میں آپ پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ تو بھائی بولا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگلے دن بھابھی نے اس کی بیٹی کو چھت سے نیچے پھینک دیا اور رات کو بھائی آیا تو شفیقہ گھر میں نظر نہ آئی تو بیوی بولی، مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ تو جب وہ باہر نکلا تو اس کی روح لرز گئی اور فوراً بیوی۔ شفیقہ روئے جا رہی تھی، معصوم سی بچی بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، وہ تھا ہی نہ قدرا اور بے وقوف شخص جس نے نہ بیٹی کی قدر کی اور نہ بیوی کی۔ شفیقہ خود بھی 22 سال کی تھی اور بیٹی کو تو بس چند دن ہوئے تھے دنیا میں آئے ہوئے۔ بہن کے سر پر بھائی نے ہاتھ رکھا تو اسے کچھ ڈھارس سی ہوئی تھی۔ والدین تو زندہ نہیں تھے لیکن 2 بھائی تھے، دونوں شادی شدہ تھے، بال بچے دار تھے، لیکن دونوں بھابھیوں کا منہ بنا ہوا تھا کہ نند کا بوجھ تو اٹھانا ہی پڑے گا، ساتھ میں اس کی بیٹی کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ بڑے بھائی نے تو سر پر ہاتھ رکھا تھا لیکن چھوٹے والا تو آگے بھی نہیں بڑھا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھنے کا مقصد جانتا تھا کہ بہن اور اس کی بیٹی کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال بڑا بھائی کہنے لگا کہ ندیم نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا، بیٹی اس کی ذمہ داری تھی اور بیٹی کا ہو جانا ماں کا قصور تو نہیں ہوتا۔ بڑے بھائی غفران کو شروع سے ہی شفیقہ سے بڑی محبت تھی اور وہ تھی بھی اس سے 8-9 سال چھوٹی، تو اپنے بچوں کی طرح اس نے اسے سمجھا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بہن کی شادی 1 سال تک ہی رہے گی۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا۔ غفران کہنے لگا، اس میں عورت کا بھلا کیا قصور ہوتا ہے، بیٹا بیٹی ہونا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ عجیب جاہل قسم کا شخص تھا، بیٹی ہونے پر طلاق دے دی۔ اللہ نے ہمیں بھی تو بیٹیاں دی ہیں، بیٹے بھی دی ہیں۔ چھوٹا بھائی یہ سن کر کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں غفران بھائی، بیٹی ندیم کی ہے، ندیم کے ہی گھر پر چھوڑ آتے ہیں، ارے ہم کیوں پالنے لگے اس کی اولاد، اس نے کون سا ہماری بہن کو بسایا ہے۔ شفیقہ کا چھوٹا بھائی جبران بڑے غصے میں بولا تھا۔ شفیقہ نے بیڈ پر سوئی بیٹی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، نہیں جبران بھائی، میں اپنی بچی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کا کیا قصور ہے، وہ لوگ تو اسے مار ڈالیں گے، کیا خبر زندہ دفن کر دیں۔ شفیقہ کا دل ہول کے رہ گیا تھا۔ غفران کہنے لگا، تمہاری بیٹی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم بھی یہیں رہو گی اور تمہاری بیٹی بھی۔ یہ سن کر دونوں بھابھیوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور ماتھے پر بل ڈالا اور اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ چھوٹی والی بھابھی برتن پٹخ پٹخ کر دھونے لگی، بڑی والی کھانا بنانے لگی، کہنے لگی، لو بھائی، اب تو نند کے ساتھ اس کی بیٹی کا بوجھ بھی ہم پر آن پڑا ہے، جیسے یہاں پر ہمارے شوہر فیکٹریوں کے مالک ہیں، یہاں تو پہلے ہی ہم دونوں کے شوہروں کی تنخواہ مل کر گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اتنی گرمی میں بھی ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ایک کمرے میں اے سی ہی لگوا کر گزر بسر کر لیں، ان محترمہ کو کمرہ بھی الگ چاہیے ہوگا، کیونکہ 2 دن میں غفران کہہ رہے تھے کہ شفیقہ کا سارا سامان ندیم کے گھر سے واپس آ جائے گا، ارے وہ رکھنا کہاں ہے، توبہ ہے۔ بڑی بھابھی زبیدہ نے کینچی کی طرح زبان چلائی تھی۔ چھوٹی والی کہنے لگی، سیدھی بات ہے بھائی، میں تو اس طرح سے کسی کی غلامی نہیں کروں گی، مجھے تو لگتا ہے کوئی نہ کوئی بڑی بات ہوئی ہوگی، ارے بیٹی ہونے پر بھی کیا کوئی طلاق دیتا ہے، اندر کی باتیں یہ کہاں ہمیں بتائے گی، جتنی یہ خوبصورت ہے اور ہمیں تو پتہ ہے ندیم تو واجبی شکل و صورت کا مالک تھا اور جتنے اس کے نخرے تھے، مجھے لگتا ہے اس نے شوہر کو عزت ہی نہیں دی ہوگی، تبھی اگلے نے اسے گھر سے نکال باہر کیا،
बहाना बेटी का बना दिया। हमें क्या पता सच में क्या हुआ है और क्या नहीं। तौबा है भाई। छोटी ने तो एक अजीब सी बात ये कहकर बड़ी वाली भाभी जुबैदा का दिमाग चलाया था। कहने लगी, हाँ नुज़्ज़त, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। वो भला क्यों अपनी बेटी से इनकार करने लगा? अंदर कोई और ही बात होगी। ये तो भाइयों की हमदर्दी हासिल करने के लिए शफीका ने झूठ बोला होगा कि इसे नदीम ने छोड़ दिया है बेटी होने पर। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। शायद गांव घोटों में ऐसा होता हो, लेकिन शहरों में ऐसा कौन करता है? दोनों की मिली भगत शुरू हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से ही शफीका ने चंद नवाले ही हलक से उतारे थे। खाना भी ठीक से नहीं खाया था, लेकिन ज़फ़रान ने इसे बड़ी तसल्ली दी थी। 8 दिन तो दोनों भाभीयों ने ना चाहते हुए भी शफीका से हमदर्दी जताई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम भी इसके सर पर डाल दिया। देखो भाई, अब तुम वापस आ गई हो, तो ये मत समझना कि तुम्हारी वही इज्जत होगी जो शादी से पहले थी। शादी के बाद बर्बाद होकर बहन घर आए तो इसे वो इज्जत मेके में नहीं मिलती जो पहले दी हुई होती है। ये बात जुबैदा ने कही थी। शफीका कहने लगी, भाभी आप फिक्र ना करें, मुझे बस सर छुपाने की जगह मिल गई है, मेरे लिए यही काफ़ी है। जुबैदा कहने लगी, देखो बुरा ना मनाओ तो किचन का थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। शफीका कहने लगी, क्यों नहीं भाभी, मैं किचन के सारे काम कर लिया करूँगी, और ससुराल में भी तो करती थी, और शादी से पहले भी तो काम किया करती थी आप लोगों के साथ। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता पूरा किचन शफीका के सर पर आ गया था। बर्तन धोने, खाना बनाना, आटा गूंदना, सबकी रोटियां पकाना। रात को ये होता था कि जैसे ही गफरान और जबरान के आने का वक्त होता, दोनों भाभियां अपने कमरों से निकलती और बावर्ची खाने में घुस जातीं। एक सलाद काटने लग जाती, दूसरी सालन का नमक मिर्च देखने लग जाती। कहती कि हाँ सब कुछ ठीक है, लगता है कि जैसे तीनों मिलकर काम कर रही हैं। बड़ी वाली भाभी के 4 बच्चे थे, छोटी वाली के 3 थे, सब स्कूल में पढ़ते थे, सबकी ही रोटियां बनती थीं। शफीका को तो अपनी बेटी को पकड़ने का भी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि ज़रा सी बात पर जुबैदा ने मुलाजमा को घर से निकाल दिया। कहने लगी, बहुत ज़बान हो गई है इसकी भाई, मैं तो नहीं रख रही इसको, वैसे भी खर्चा बढ़ चुका है, मासी के पैसे कहाँ से देंगे? गफरान कोई फैक्ट्रियों के मालिक थोड़ी हैं। ये कहते हुए इसने शफीका की तरफ देखा था। शफीका समझ गई थी कि मुलाजमा को क्यों हटाया गया है, क्योंकि इसकी बेटी का दूध का खर्चा बढ़ चुका है। इसकी 2 रोटियां अब भाभीयों को चुभने लगी हैं, इसलिए चुपचाप अगले रोज से ही सफाई शुरू कर दी और दोनों भाभियां आंखों ही आंखों में मुस्कुराकर देख रही थीं। इनकी तो जैसे काम से जान ही छूट गई थी। इन्हीं दिनों छोटी भाभी का दूर का कज़न कराची शहर में आया था, सिर्फ चंद दिन के लिए। इसलिए छोटी भाभी ने इसे अपने घर पर ही रखा, क्योंकि इसका मैका दूसरे शहर में था। वो अकेले ही यहाँ रहती थी। इसके कज़न की नज़र जब शफीका पर पड़ी तो इसे बड़ा अफसोस हुआ था कि जवान जहां लड़की इतनी कम उम्री में बेटी के साथ तलाक लेकर मैके बैठ गई है। वसीम अच्छा कमाता था और लाहौर में अपना घर भी था। इसकी वालदा भी आजकल इसके लिए रिश्ते ही ढूंढ रही थी। इसे पहली नज़र में शफीका मासूम और अच्छी लगी थी। सारे घर के काम वही कर रही थी और इसकी कज़न तो बैठी बातें ही किए जा रही थी। ये सब देख के वसीम को बड़ा दुख हुआ था। अपनी कज़न से कहने लगा, आपने इसकी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? अभी तो इस लड़की की इतनी उम्र है ही नहीं। नुज़त कहने लगी, अरे इससे कौन शादी करेगा? एक बार घर बर्बाद करके आ जाने वाली को कौन पूछता है? वसीम कहने लगा, इसमें इसका क्या कसूर है, अगर इसकी बेटी हो गई तो? कहने लगी, वसीम तुम भी ना बहुत भोले हो। अरे अंदर की बात कुछ और ही होती है। लड़कियां इतनी भी मजलूम नहीं होती जितनी नजर आती हैं। अब हमें क्या पता क्या बात थी क्या नहीं। खैर तुम छोड़ो, ये बताओ कि खाला जान ने तुम्हारे लिए किसी लड़की को पसंद किया? ऐन उसी वक्त शफीका चाय का कप लेकर अंदर आई थी
اور اس نے کپ وسیم اور نصرت کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگی ایسا کرو شامی کباب بھی تل کر لے آؤ، بیچارہ ابھی ابھی اپنی کمپنی کے کام سے واپس آیا ہے، 4 دن میں اس نے چلے جانا ہے، تم کیا منہ اٹھا کے خالی چائے لے کر آ گئی ہو؟ نصرت نے یہ بات ناک چڑھاتے ہوئے یوں کہی تھی جیسے کسی ملازمہ پر حکم صادر کر رہی ہو۔ وسیم کہنے لگا نصرت آپا، یہ آپ کس طرح سے اپنی نند سے بات کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی بھائی اوقات میں رکھنا چاہیے ورنہ سر پر چڑھ جائے گی، اس کے بھائی سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، اس کی بچی دن میں 4 سے 5 دفعہ دودھ پیتی ہے، ہمارے بچوں نے تو دودھ کے گلاس ہی پینے چھوڑ دیے، پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے اسی کی نظر لگ گئی ہے، میرے بچے ماشاءاللہ سے 2 گلاس دودھ پیتے تھے، لیکن جب سے اس کی بیٹی دودھ پینے لگی ہے بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ توبہ، اتنے خرچے بڑھ گئے ہیں اس مہنگائی میں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وسیم کہنے لگا ایسا کریں میں اماں سے بات کر لیتا ہوں، آپ اپنی نند کی شادی مجھ سے کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ نصرت کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرو گے؟ وہ کہنے لگا کیا عیب ہے اس میں، کم عمر ہے، پیاری ہے، کوئی بات نہیں اگر میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں تو۔ نصرت کا تو دل تھا کہ وسیم کی شادی اس کی بہن سے ہو جائے اور وہ اس کی نند کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی بس اب مجھے پتا چل گیا اس کے شوہر نے اسے کیوں نکالا تھا، ارے یہ غیر مردوں کو اپنی ادائیں دکھاتی ہوگی جیسے تمہیں دکھا دکھا کر اپنا دیوانہ بنا لیا۔ میں تو حیران ہوں، تمہیں آئے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے اور تم شفیقہ کا کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ بہتر ہے میاں تم اپنے شہر واپس جاؤ، میں خالہ سے بات کروں گی کہ تمہارا کسی اور جگہ رشتہ دیکھیں، ورنہ تمہارا کیا بھروسہ کسی طلاق یافتہ کو اپنے سر پر لا کر بٹھا دو، ارے ایک بچی ہے اس کی۔ وسیم تو نصرت کی بات سن کر حیران تھا۔ بہرحال جیسے ہی وسیم واپس گیا نصرت نے اپنی خالہ کو فون کر کے اتنی باتیں سنائیں کہ وہ کہنے لگی کہ میں تو کبھی بھی اپنے بیٹے کی شادی طلاق یافتہ سے نہیں کروں گی۔ نصرت کہنے لگی خالہ وسیم کو سمجھائیں، اس کا تو لگتا ہے دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ یہ بات جب زبیدہ کو پتہ چلی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے اس نے ایسا ہی کچھ کیا ہوگا اپنے سسرال میں، تبھی ندیم نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے کر نکال دیا۔ توبہ ہے بھائی اس لڑکی سے، ارے اگلے مہینے تو میرا بھائی دبئی سے آ رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ آپا آپ کے گھر بھی 2-4 دن رہوں گا، میں تو اسے صاف منع کر دوں گی کہ یہاں مت آنا، کیا پتا میرے بھائی کو ہی نہ پھنسا لے، ویسے بھی دبئی میں ہی اس نے شادی کر کے واپس جانا ہے، یہ تو ایسے لڑکوں کی تلاش میں ہوگی۔ زبیدہ فکر مند ہوئی تھی۔ نصرت کہنے لگی بچا کے رکھیں اپنے بھائی کو۔ ایک دن شفیقہ کپڑے دھو رہی تھی اور اس کی بیٹی اندر روئے جا رہی تھی، رات سے پیٹ میں درد تھا، دھیان اس کا اپنی بیٹی کی طرف تھا جسے کوئی بھی نہیں پکڑتا تھا کیونکہ دونوں بھابھیوں نے اپنے بچوں کو منع کر رکھا تھا کہ خبردار تم لوگوں نے اپنی پھپھو کی بیٹی کو ذرا بھی پکڑا تو۔ شفیقہ کپڑے چھوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی، اسے ہلا جھلا کر چپ کرایا لیکن وہ چپ ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں ٹہلنے لگی تو بڑی بھابھی زبیدہ آ گئیں، کہنے لگیں ابھی تک کپڑے نہیں دھوئے تم نے؟ ارے تمہارے بھائی نے رات کو دعوت پر جانا ہے، لاؤ اسے مجھے دو، یہ کیا ہر وقت منحوسوں کی طرح روتی رہتی ہے۔ اس نے شفیقہ کی بیٹی کو اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا، خود اس کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی جاؤ جاؤ جلدی کپڑے دھو۔ شفیقہ اپنی روتی بیٹی کو چھوڑ کر دوبارہ سے کپڑے دھونے چلی گئی، لیکن زبیدہ نے پرواہ نہیں کی، بچی کو یوں ہی بیڈ پر لیٹا رہنے دیا۔ اب وہ 3-4 مہینے کی ہو گئی تھی، اس لیے بیڈ پر الٹنے لگی تھی، روئے جا رہی تھی، لیکن زبیدہ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ صحن میں آئی سامنے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایک نوجوان بڑی دلچسپی سے شفیقہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زبیدہ کو تو جیسے یقین ہو گیا تھا کہ قصور شفیقہ کا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی بچی کے گرنے کی آواز آئی تھی،
شفیقہ کے ہاتھ سے کپڑے چھوٹے تھے۔ کہنے لگی بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پھر وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تو بیٹی بیڈ سے نیچے گر چکی تھی۔ سر پر بہت چوٹ آئی تھی، پورا ماتھا سوج گیا تھا۔ بچی روئے جا رہی تھی۔ شفیقہ بھی ساتھ آنسو بہانے لگی۔ کہنے لگی بھابھی آپ تو کہہ رہی تھی میں اس کا خیال رکھوں گی، میری بچی کو چوٹ لگ گئی ہے۔ کہنے لگی تو کیا ہوا، بچے تو ایسے ہی پلتے ہیں، تمہیں اپنے نین مٹکے سے فرصت ملے تو تم بچوں کی طرف توجہ دو۔ توبہ ہے، مجھے تو لگتا ہے ندیم نے تمہیں طلاق ہی اسی وجہ سے دی ہے۔ یہ سن کر شفیقہ کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی، آپ کو شرم نہیں آتی مجھ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ کہنے لگی زیادہ شریف مت بنو، پچھلے دنوں نصرت کے کزن کو تم نے اپنے حسن کی اداؤں کے جال میں پھنسا رکھا تھا، وہ تو تم سے شادی کے لیے تیار تھا، ضد کیے بیٹھا تھا، بڑی مشکل سے ہٹا ہے، اور اب یہ سامنے والا پڑوسی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قصور شفیقہ کا یہ تھا کہ وہ خوبصورت تھی۔ 1 سال شادی کا اس نے بڑی اذیت سے گزارا تھا، کیونکہ ندیم کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی باتوں میں ہی رہتا تھا، جو ماں کہتی تھی وہی کرتا تھا۔ وہ ذرا بھی ندیم سے کوئی بات کرتی تو رکھ کے تھپڑ منہ پر مار دیتا تھا، پھر بھی گزارا کر رہی تھی۔ بچی ہونے سے پہلے کہہ چکا تھا کہ بیٹی ہوئی تو طلاق نامہ ہاتھ میں دے دوں گا، اور یہی اس نے کیا بھی تھا۔ طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں ہی دے کر اسے نکال دیا تھا۔ اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور سامنے والا پڑوسی تو اسے تب بھی دیکھتا تھا جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سامنے والے کی آنکھیں تو نکالنے سے رہی، بہرحال وہ اپنی بیٹی کو چپ کروانے لگی۔ چھوٹی بھابھی نصرت بھی آ گئیں۔ کہنے لگیں تم تو یوں رو رہی ہو جیسے ہم نے خود تمہاری بیٹی کو زمین پر پٹخ کر گرایا ہے۔ بڑی بھابھی کہنے لگیں بھائی اس کے ساتھ جو مرضی کر لو، برائی ہی سر پر آئے گی۔ پھر کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، آج کے بعد دودھ کو تم ہاتھ نہیں لگاؤ گی، نہ ہی اسے دودھ پلاؤ گی۔ یہ سن کر شفیقہ حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی بھابھی میری بچی صرف دودھ پر ہے، اگر میں دودھ نہیں دوں گی تو پھر وہ تو مر ہی جائے گی۔ کہنے لگے بھائی تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہو تو ہم کیوں تمہاری بیٹی کو پالنے لگے؟ ارے اگر قصور اس کے باپ کا ہے تو جاؤ چھوڑ آؤ نا اس کو ندیم کے پاس، کیوں پال رہی ہو اس کی بچی کو جس نے تمہیں بسایا نہیں؟ زبیدہ نے اس کے دل پر جیسے چھریاں چلائی تھیں۔ نصرت کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا کردار ہی اچھا نہیں ہے، تبھی ندیم نے اسے چھوڑا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے وہاں جا کر بھی اپنے عاشق بنا لیے ہوں گے۔ دونوں بھابھیوں نے اس کی کردار کشی کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا شادی سے پہلے میں نے عاشق پال رکھے تھے، یا میں نے اپنے کسی عاشق سے شادی کی تھی؟ جہاں بھائی نے ٹھیک سمجھا میری شادی کر دی۔ 1 سال میں نے ان لوگوں کے ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا، صرف اس لیے کہ میرا گھر بسا رہے۔ اس کے باوجود اگر میری بیٹی ہو گئی اور میرے شوہر نے میرے ہاتھ میں طلاق نامہ دے کر مجھے بھیج دیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کہاں سے قصوروار ہوئی؟ اگر میرے بھائی بھی ایسے ہوتے اور بیٹی ہونے پر آپ لوگوں کے ہاتھ میں طلاق نامے دے کر بھیج دیتے تو کیا آپ تب بھی اپنے آپ کو بد کردار کہتی؟ یہ کہنا تھا کہ زبیدہ اور نصرت سے تو برداشت ہی نہیں ہوا۔ کہنے لگیں دیکھ لیا اسے، ہمدردی جتانے کا نتیجہ، ارے یہ تو یہاں پر ہمیں بھی طلاق کروانے کے لیے آئی ہے، پتہ نہیں اپنے بھائی کو کیا کیا کہے گی، کیسی پٹیاں پڑھائے گی۔ بھائی میں تو اپنے شوہر سے صاف کہہ دوں گی کہ میں تمہاری بہن کو نہیں سنبھالوں گی۔ دوسری کہنے لگی یہ تو ہمارے شوہروں کے کان بھر کر ہمیں بھی برباد کر کے میکے بھیج دے گی۔ شفیقہ کہنے لگی میں کیوں اپنے بھائیوں کا گھر برباد کرنے لگی، اور میں آپ کے ساتھ ایسا کیوں کروں گی؟ پتہ نہیں آپ کیوں میرے لیے اتنی بدگمان ہیں، میں نے تو کبھی ایسا سوچا تک نہیں۔ بہرحال اس کی بھابھی نے اس کی بچی کے لیے دودھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ پڑوس میں شفیقہ کی ایک سہیلی رہتی تھی جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور اس سے ملنے بھی آتی تھی۔ اتفاق تھا کہ وہ اس سے ملنے آئی اور اس کی بھابھیوں کی باتیں سننے لگی۔ جب اپنی اپنی بھڑاس نکال کے کمرے سے باہر چلی گئیں تو سمیرہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی تم پریشان نہ ہو،
میں تمہیں روز ایک گلاس دودھ دے دیا کروں گی، تم وہ اپنی بیٹی کو دے دیا کرنا۔ شفیقہ رو رہی تھی، کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ابھی ان کو غصہ ہے، جب ٹھیک ہو جائے گا تو دودھ دے دیا کریں گے، ایسی بھی سنگ دل نہیں ہے۔ لیکن سمیرہ نے پھر بھی اسے ایک گلاس دودھ دے دیا، اس نے فریج میں رکھ دیا، اسی گلاس میں سے 2 گھونٹ اپنی بیٹی کو لا کر پلا دیا کرتی تھی۔ لیکن جب رات کو بچی بھوک سے رونے لگی اور وہ فریج کے پاس آئی تاکہ فریج کھول کر دودھ نکال کر بچی کو گرم کر کے پلا سکے تو فریج لاک تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ فریج کیوں لاک ہے۔ بچی روئے جا رہی تھی، اس نے بڑی بھابھی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دروازہ اس کے بھائی نے کھولا تھا، نیند سے جاگا تھا، کہنے لگا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی بھائی فریج لاک ہے اور دودھ فریج میں پڑا ہے۔ وہ روئے جا رہی ہے اور اسے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ سن کر اس کے بھائی کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگا فریج کس نے لاک کر دیا؟ آج تک تو کبھی فریج لاک نہیں ہوئے۔ اس کے بھائی نے جا کر فریج دیکھا تو لاک تھا۔ پھر اس نے زبیدہ کو جگا دیا، کہنے لگا فریج کس نے لاک کیا ہے؟ کہنے لگی بچے بہت تنگ کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر فریج کھول دیتے ہیں اور بند ہی نہیں کرتے، ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے، چیزیں خراب ہوتی ہیں، میں نے لاک کیا تھا۔ وہ کہنے لگا تو چابی شفیقہ کو پکڑا دیتی نا، اس کی بچی چھوٹی ہے، رات کو دودھ پیتی ہے۔ فریج کی چابی سائڈ ٹیبل کی دراز سے نکال کر اس کے بھائی نے دی، کہنے لگا اسے اپنے پاس رکھ لو، ہمارے بچے تو بڑے ہیں، تمہاری بیٹی چھوٹی ہے، ظاہری سی بات ہے تمہیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ یہ سن کر زبیدہ کو تو آگ لگ گئی تھی۔ انہی دنوں ایک شادی شدہ اور 4 بچوں کے باپ کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ محلے کا ہی ایک شخص تھا، اس کی طرف سے شفیقہ کا رشتہ آیا تو دونوں بھابھیوں کی باتیں کھل گئیں، کہنے لگیں کہ اچھا ہے شفیقہ کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن اس شخص نے صاف کہہ دیا کہ میں شادی تو ضرور کر لوں گا لیکن اس کی بیٹی کو نہیں سنبھالوں گا، ہاں مگر اسے میرے 4 بیٹوں کو پالنا پڑے گا۔ یہ سن کر شفیقہ نے صاف انکار کر دیا کہ جب وہ شخص میری بچی کو سنبھالنے اور باپ بننے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو پھر میں اس کے بچوں کو کیوں پالوں۔ یہ سنتے ہی دونوں بھابھیوں کے منہ بن گئے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ شخص کافی سخت مزاج ہے اور اپنی پہلی بیوی پر بھی ہاتھ اٹھاتا تھا۔ تبھی وہ مر گئی اور دونوں بھابھیاں یہی چاہتی تھیں کہ شفیقہ کی شادی اسی سے ہو جائے تاکہ وہ ساری زندگی ظلم و ستم برداشت کرتی رہے۔ اس لیے بڑی بھابھی کہنے لگی ساری فساد کی جڑ شفیقہ کی بیٹی ہے، جب تک یہ زندہ رہے گی شفیقہ تو شادی ہی نہیں کرے گی اور ہمارے سر پر بیٹھی رہے گی۔ اللہ اللہ کر کے ایک رشتہ آیا اور اس نے انکار کر دیا کہ اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر زبیدہ نے محلے کی ایک عورت سے اور رشتہ بھیجنے کا کہا جو شادی شدہ بچوں والے رشتے دکھاتی تھی، لیکن وہ لوگ اس کی بیٹی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے شفیقہ نے انکار کر دیا تھا۔ زبیدہ اور نزہت بے حد غصے میں تھیں۔ ایک بار شفیقہ کو بخار تھا اور وہ اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی، بیٹی روئے جا رہی تھی، 10 ماہ کی ہو گئی تھی، اب تو 4 پاؤں چلنے لگی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، ماں کو ڈھونڈ رہی تھی، تبھی زبیدہ نے اس کی بیٹی کو اٹھایا اور چھت پر لے گئی، کہنے لگی ارے یہ فساد کی جڑ ہے اور اس کی وجہ سے شفیقہ شادی نہیں کر رہی، ہمارے سر پر بیٹھی ہے تو میں اسے مار ڈالتی ہوں، 4 دن آنسو بہانے کے بعد خود ہی اس کی شادی کسی بوڑھے سے کروا دوں گی، کم از کم اس کے بعد بیٹی کا بہانہ تو نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں اتنا سخت دل کیسے ہو گیا تھا کہ اس نے اس کی بیٹی کو چھت سے نیچے پھینک دیا۔ شفیقہ بخار میں تھی لیکن بیٹی کی دل خراش چیخیں سن کر اٹھ کر باہر آئی، دیکھا تو زمین پر پڑی تھی، سر سے خون نکل رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بچی کو ہوا کیا ہے، بچی بالکل بے سدھ تھی۔ وہ تو چلانے لگی، دونوں بھابیاں یوں کٹھی ہو کر آئیں جیسے کہ پتہ کچھ بھی نہ ہو، کہنے لگی میری بچی کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی ہمیں کیا پتا، ارے اس کا خون کیوں نکل رہا ہے، یہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ یہ گر جائے۔ شفیقہ تو جیسے پاگل ہوئی تھی، بچی کو گود میں بھر کر ہلانے جلانے لگی لیکن بچی بالکل بے ہوش تھی، وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی بھابھی دیکھیں میری بچی کو کیا ہوا ہے، لیکن دونوں بھابھیوں نے توجہ نہیں دی، وہ بیچاری ننگے پاؤں بنا سر پر دوپٹہ لیے
قریبی ہاسپٹل میں اپنی بچی کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ پیچھے سے غفران گھر پر آ گیا۔ آ کر اس نے پوچھا کہ شفیقہ کہاں ہے؟ صحن میں خون گرا پڑا ہے۔ دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی پتہ نہیں اس کی بیٹی کیسے گر گئی، وہ اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ غفران پیچھے بھاگا تھا، لیکن اس کی بیٹی مر چکی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ دونوں بھابیاں اندر ہی اندر خوش تھیں۔ 3 دن تو شفیقہ کو غشی کے دورے پڑتے رہے، بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ 1 مہینے میں جا کر کچھ سنبھلی تھی تو دونوں بھابیوں نے یہ ضد شروع کر دی کہ اس کی شادی کروا دی جائے تاکہ یہ اپنے گھر کی ہو۔ انہی دنوں سامنے گھر سے رشتہ شفیقہ کے لیے آیا تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، ماں باپ نہیں تھے، لیکن شریف انسان تھا، اور وہ شفیقہ کو تب سے پسند کرتا تھا جب اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنا رشتہ بھی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا رشتہ ندیم سے طے ہو چکا تھا۔ جب اس نوجوان کا رشتہ آیا تو دونوں ہی بھابیوں کے منہ بن گئے۔ وہ تو چاہتی تھیں کہ شفیقہ کی شادی ایسے شخص سے ہو جو پہلے سے شادی شدہ اور بچوں والا ہو اور شفیقہ کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دے۔ نوجوان کا رشتہ آیا تو دونوں بھابیوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا۔ جیسے ہی بیٹی مری یہ رشتہ لے کر آ گیا، حالانکہ وہ تو پہلے ہی رشتہ لے کر آنا چاہتا تھا، لیکن شفیقہ کو اسی کے نام سے بدنام کیا جا رہا تھا، اس لیے بس اس کا حوصلہ نہیں ہوا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ اب تو اس کی بیٹی بھی مر چکی ہے اور بھابیوں کا ظلم و ستم بھی بڑھ گیا ہے۔ وہ غافران کا بھی اچھا دوست تھا، اس لیے غافران نے اس کا رشتہ قبول کر لیا۔ شفیقہ کا نکاح حمزہ سے ہو چکا تھا۔ شروع میں تو اسے اپنی بیٹی کا ہی صدمہ تھا۔ وہ ٹھیک سے نہ حمزہ سے بات کرتی تھی اور نہ ہی اسے توجہ دیتی تھی۔ ہر وقت بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھے ہوئے تھا۔ شفیقہ چپ چپ سی رہتی تھی، گھر کے سارے کام کسی ملازمہ کی طرح کرتی تھی، لیکن حمزہ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اس کی بھابیوں نے اسی کے ساتھ اسے بدنام کیا تھا۔ وہ تو یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن غافران نے کہا کہ تم اب بھی انکار نہیں کرو گی، میری بات مانو گی۔ اپنے بھائی کو وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ حمزہ نے 1 مہینہ تو چپ چاپ اس کا رویہ برداشت کیا تھا، پھر ایک بار اس سے وجہ پوچھنے لگا۔ کہنے لگی آپ کیوں مجھے دیکھتے تھے؟ آپ کی وجہ سے میری بھابی نے مجھ پر بہت الزام لگایا کہ میں نے آپ کو پھنسا رکھا ہے، میرے کردار کو بہت خراب کیا۔ وہ کہنے لگا جو خود غلط ہوتے ہیں اسے سب کچھ غلط ہی نظر آتا ہے۔ ہم دوسروں کے دماغ کو بدل نہیں سکتے اور نہ ہی دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے اپنی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ تم کچھ بھی کر لیتی، تمہاری بھابی نے تمہیں بدنام ہی کرنا تھا۔ اب اگر تم یہی سوچ کر مجھ سے اپنا رویہ خراب کرو گی تو زندگی تمہاری اور میری برباد ہوگی، تمہاری بھابیوں کا کچھ نہیں جائے گا۔ حمزہ کی بات شفیقہ کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اللہ نے اسے بیٹا دیا تھا اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی، اور وہی بھابیاں جو کل تک اسے برا بھلا کہتی تھیں، اس پر الزام لگاتی تھیں، آج جب بھی وہ میکے جاتی تو اس کی آؤ بھگت کرتی تھیں، کیونکہ وہ پورے گھر کی مالک بن چکی تھی۔ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، دنیا صرف پیسے کو ہی سلام کرتی ہے۔ زبیدہ کی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور ٹھیک 8 مہینے بعد مر بھی گئی تھی۔ تب زبیدہ نے روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا کہ اسی نے شفیقہ کی بیٹی کو چھت سے گرایا تھا۔ یہ سن کر غفران کو بہت غصہ آیا۔ وہ تو زبیدہ کو طلاق دینے لگا تھا، لیکن شفیقہ نے منع کر دیا۔ آج اسی نند نے زبیدہ کا گھر بچایا جس کی بیٹی کو اس نے بے دردی سے مار ڈالا تھا۔